أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے 11ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ جو احکامات تھے، انبیاء علیہم السلام کے واقعات تھے، اور بطور خاص جو سورہ یونس تھی جس کی وجہ سے سورت کا نام رکھا گیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر یہ سورت موسوم کی گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام کے حالات اور واقعات یہ میں نے کل تفصیل کے ساتھ ذکر کیے تھے۔ آج 12واں پارہ یہ شروع ہوتا ہے سورہ ہود سے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم السلام کے واقعات، کئی انبیاء علیہم السلام کے قصے، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، یہ قصے ذکر کیے ہیں، اور ان قصوں کو سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھی، آپ کی رسالت کو ثابت کرنا مقصود تھا، آپ کے سامنے یہ انسانی تاریخ کے واقعات کا لانا یہ مقصود تھا۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابتدا کر رہے ہیں اس پارے کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا چرندہ، پرندہ، درندہ، رینگنے والا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ تو اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے یہ میری مخلوق کہاں پہ رہتی ہے، یہ ہواؤں کی مخلوق ہے، یہ فضاؤں کی ہے، یہ بحر و برموں سے کہاں کی مخلوق ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کو رزق حوالے کہاں پہ کرنا ہے، اپنی اس مخلوق کو رزق کہاں پہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، جہاں جہاں جس کو جو رزق پہنچانا ہے اللہ اس کا رزق وہیں پہنچا کے چھوڑتے ہیں۔ جو اللہ نے لکھ دیا اللہ وہاں پہ اس کا رزق پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ رزق کی تلاش میں اتنے دور نہ نکل جاؤ کہ مجھے ہی بھول بیٹھو اور مجھ سے غافل ہو جاؤ۔ رزق تو میں اپنی ہر مخلوق کو دیتا ہوں، تم تو مسلمان ہو، میں کافروں کو بھی دیتا ہوں، ہر کسی کو کھلاتا پلاتا ہوں، میں تو جنگلی درندوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہوں، سمندر میں پلنے والے بے شمار ایسے جانور جن کا انسان کو علم بھی نہیں ہے میں تو ان کو بھی کھلاتا پلاتا ہوں۔ تو انسان کی شروع ہی میں اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی ہیں، اور یہاں پہ انسان سے رزق کے وعدے کے بارے میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ امام قرطبی نے اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو موسیٰ اشعری اور قبیلہ اشعریین کا ایک، جب یہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں تو جو کچھ ان کے پاس کھانے پینے کو تھا وہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि खाने पीने के इंतज़ार फरमा दें। यानी जो काफ़िले आया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो मदीना मुनव्वरा आने से पहले ज़रा बाहर क़ियाम फरमाया करते थे, उनके बारे में ज़रा तहक़ीक़ की जाती थी। तो ये काफ़िला भी वहाँ आके रुक गया और इनके पास जो खाने पीने को था सब ख़त्म हो गया। तो एक शख्स इनमें से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहने के लिए आ रहा था कि हमारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करें। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहुंचा है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर जो भी चलने वाला है, जो कोई ज़मीन पर आबाद है, उन सब का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। उस शख्स ने ये आयत सुनी तो ख़याल आया कि जब रिज़्क़ का ज़िम्मेदार अल्लाह की ज़ात है तो फिर हम अशरी लोग भी तो अल्लाह के नज़दीक एक मखलूक हैं, हम कहीं जानवरों से ज़्यादा गए गुज़रे तो नहीं हैं, वो ज़रूर हमें भी रिज़्क़ देगा। ये सोच के वहाँ से चल पड़ा। अब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र ही कोई नहीं किया कि मैं आपके पास ये रिज़्क़ की तंगी का और अपने लिए सामान लेने के आने के लिए पैगाम लेकर आया था, ज़िक्र ही कोई नहीं किया। ये आयत सुन के चल पड़े कि अल्लाह ने रिज़्क़ का ज़िम्मा लिया हुआ है, अल्लाह हमारा भी बंदोबस्त फरमाएंगे, और अपना हाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िक्र ही नहीं किया। वापस जाकर साथियों से कहने लगा, खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से मदद आ रही है। उसके साथियों ने समझा कि इस कासिद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके ज़िक्र कर दिया है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ इंतज़ाम फरमा रहे होंगे। वो ये समझ कर बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि दो आदमी बहुत बड़े बड़े बर्तनों के अंदर गोश्त और रोटियां उठा कर ले आए, और इन लोगों ने खूब सैर होके खाया, गोश्त भी खाया, रोटियां भी खाईं, और जनाब जो है वो खूब सैर होके खाने के बाद बच भी गया। जो बचा तो कहने लगे कि ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वापस पहुंचा दें, ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे किसी और काम में ले आएंगे। जब ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कुछ लोग ये खाना वापस लेकर आए तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका भेजा हुआ खाना बड़ा लजीज था, आपका भेजा हुआ खाना बड़ा मज़ेदार था। हुजूर ने फरमाया, मैंने तो कोई खाना नहीं भेजा। तब उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया कि हमने फ़लाने आदमी को भेजा था, उसने ये हमें जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया है, फ़िक्र न करें। तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक़्त में ये आयत पढ़ रहा था, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर चलने वाले जितने भी हैं अल्लाह ताला ने सबके रिज़्क़ का वादा कर रखा है, सबके रिज़्क़ का वादा कर रखा है। तो अल्लाह ने वादा कर रखा है, ज़रूरतें पूरी करने का अल्लाह ने वादा कर रखा है, आसाइशों का वादा अल्लाह ने नहीं कर रखा। याद रखें, अल्लाह भूखा किसी को नहीं मरने देता। हाँ, दुनिया की लज्जतें, आसाइशियाँ और जनाब बेपनाह खर्च, इसका अल्लाह ने वादा नहीं किया। इंसान को पेट भर के पालने का अल्लाह ने वादा कर रखा है कि खिलाऊंगा पिलाऊंगा ज़रूर। यही वजह है अल्लाह अपने अपने हिसाब से खिलाता है, हर मखलूक को उसके हिसाब से खिला रहा है। हवाओं वाली जो मखलूक है अल्लाह उनको उनके हिसाब से खिलाता है। उनके लिए परिंदों के लिए चोरियां करना भी ठीक, डाके डालना भी ठीक, जहाँ से चाहते हैं, जिसकी छत से चाहते हैं उठा के ले जाते हैं। चूहों को नहीं देखते अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से रिज़्क़ देते हैं, कितनी मज़ेदार किस्म की खुराकें अल्लाह उनको खिलाता है। हमारी अलमारियों से और किचन से और घर में जहाँ जहाँ और कुछ ना मिले, कपड़े और किताबें ही काट के ले जाते हैं, किताबों को भी नहीं छोड़ता ये जालिम। तो अल्लाह ताला रिज़्क़ इनको हर हालत में दे रहा है। मच्छरों को देख लें, अल्लाह ने इंसान की खुराक, उसकी इंसान का खून उसकी खुराक बना दी, है ना। और मक्खियों को देख लें, अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से उनको खुराक अता फरमाते हैं। समुंदर की मछलियों को देख लें, अल्लाह रोज़ जंगल में शेर को ताज़ा गोश्त खिलाता है, खून पिलाता है, और उनका बचा खुचा दूसरे जानवरों को खिलाता है। तो ये 18,000 किस्म की मखलूक़ात हैं रुए ज़मीन पर। अल्लाह ताला ने 18,000 किस्म की मखलूक़ात बनाई हैं,
اور اللہ ہر مخلوق کو اپنے اپنے حساب سے پال رہا ہے، سب کو ایک ہی وقت میں سنتا بھی ہے، سب کی زبانیں سمجھتا بھی ہے، سب کو دیکھ بھی رہا ہے، سب کا بچپنا بھی اللہ کے سامنے ہے، سب کا پلنا بڑھنا بھی اللہ کے سامنے ہے، سب کا بوڑھا ہونا بھی اللہ کے سامنے ہے، سب کی زبانیں بھی جانتا ہے۔ جتنے انسان اللہ کو جس وقت ہر حال میں پکار رہے ہیں، اللہ سب کی پکار بھی سن رہا ہے اور سب کو اللہ جواب بھی دے رہا ہے۔ جتنے زمین پر پتے گرتے ہیں، اللہ ہر پتے کی حرکت کو بھی جانتا ہے، یہ کس کروٹ پہ گرے گا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس زمین میں جتنے ذرات ہیں، اللہ کو کل ذرات کا بھی علم ہے۔ پانی کے کتنے قطر اس زمین کے اوپر ہیں، اللہ کو سارے پانی کے قطرات کا بھی علم ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اتنا طاقتور ہمارا اللہ ہے، اتنا طاقتور اللہ ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچیں تو وہاں آگ کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا سامنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر نبوت عطا ہوئی، فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر جانے کا حکم ملا، تو خیال آیا کہ میں تو اپنی بیوی کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، اس کا کون خیال کرے گا؟ بیوی کو تو چھوڑ کے گئے تھے نا، بیوی سے کہہ کے گئے تھے میں آگ لے کر آیا، تو وہاں جا کے دیکھا تھا کہ نبوت مل گئی۔ اور اس سے علماء نے لکھا ہے بڑی عجیب بات کہ عبادت سے تو جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ خدا ملتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور انسانوں کی خدمت کرنے سے اللہ خود ملتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام اہلیہ کی خدمت کے لیے گئے ہیں اور آگے جا کر اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو یہ ایک ویسے علماء کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے جنت عطا فرماتے ہیں اور خدمت سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب اور اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بیوی کو چھوڑ کر آئیں آگ لینے کے لیے، تو خیال آیا کہ میری بیوی کا پرسان حال کون ہوگا، اس کا خیال کیسے ہوگا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سامنے یہ بڑی سی چٹان پڑی ہے، اس کے اوپر پتھر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چٹان کے اوپر اپنی چھڑی کو مارا تو وہ پھٹ گئی، اندر سے ایک پتھر اور نکلا، حکم ہوا دوبارہ چھڑی ماری ہے، وہ پھر پھٹی۔ 3 دفعہ جو پتھر کے اوپر چھڑی کو مارا ہے تو ایک کیڑا نکلا ہے جو یہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویعرف کلامی، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے ان 3 اندھیرے پتھروں میں بھی دیکھتی ہے، میری پکار کو یہاں بھی سنتی ہے، مجھے یہاں بھی نہیں بھولتی، مجھے یہاں بھی رزق عطا فرما رہی ہے، یہاں بھی رزق دیتی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا رب تو بہت طاقتور ہے، جو ان 3 پتھروں میں کیڑے کو بھی تازہ رزق کھلانے پہ قادر ہے، وہ میری بیوی کو کیسے محروم کر دے گا۔ تو پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کاموں کے اندر لگ گئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق اس کی پیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان کے 2 فیصلے کر کے رکھتے ہوتے ہیں، جس کو تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کی طرح سے میں نے واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ کے رکھتے ہیں اگر یہ میرا بندہ رزق کو میری راہوں پہ خرچ کرے گا، خلق خدا پہ لگائے گا، صلہ رحمی میں لگائے گا اور اچھی جگہوں پہ لگائے گا، اس کا رزق بڑھا دیا جائے، برکت ڈال دی جائے۔ سپوز اس کو 5 کروڑ دے دینا، اور اگر یہ رزق کو روک کے رکھے، بخل سے کام لے، میری راہوں پہ خرچ نہ کرے، اس کو بجائے 5 کروڑ کے سال میں 50 لاکھ دے دینا۔ اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ اپنے رزق کے اندر برکت کیسے ڈلوا لے، اپنے رزق کے اندر بڑھوتری کیسے کروا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہوا ہے، اس کا گھٹانا بڑھانا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اختیار دے دیا۔ تو بہرحال شروع کی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرما دیا کہ ہم رزق کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایک بیماری کی اصلاح کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو آدمی دنیا کی زندگی اس کی زیب و زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، ہم دے دیتے ہیں
ان کے عملوں کا بدلہ دنیا ہی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس کو اس میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے واسطے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا، آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈانٹ بھی سنا رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں ان لوگوں کو بطور خاص جو اپنی خیرات، صدقات، خدمت خلق کے کاموں میں یہ سند پیش کرتے ہیں کہ ہم ایسے نیک کام کرتے ہیں، پھر ہم کو کیسا عذاب۔ یعنی ہم تو دنیا میں خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں کیسے آئیں گے؟ جیسے حضرت عباس وغیرہ فخر کے طور پہ کہا کرتے تھے نا کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم تو ایمان سے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایمان کے برابر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی بعض لوگ بطور خاص غیر مسلم وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شفا خانے بنوا دیے، ہسپتال بنوا دیے، سڑکیں بنوا دی، پانی لگا دیے، ویکسینز بنا دی، تو اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم دنیا کے اندر کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر کفر کی حالت میں خیر کے کام کرتا ہے، اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم، کس طرح سے؟ اس کی نیک نامی کی شکل میں، اس کی شہرت کی شکل میں، اس کی عزت کی شکل میں، اس کی واہ کی شکل میں، لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کا نام بلند ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ ہر عمل کے مقبول ہونے کے لیے یاد رکھنے کی بات ہے، ہر عمل کے مقبول ہونے کے لیے اور آخرت میں نجات پانے کی پہلی شرط وہ عمل اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ ایک مسلمان نے بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی وہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو مردود قرار دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، مردود ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا وہی معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پر ہوگا۔ دو شرطیں ہیں، یاد رکھیں، آپ یہ کہہ لیں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے، ایک تو اخلاص ہے، اخلاص پایا جائے۔ اخلاص نہیں پایا جا رہا، اخلاص نہیں پایا جا رہا تو وہ عمل مردود ہو جاتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑا صدقہ، بڑے سے بڑی نیکی، بڑے سے بڑا حج اور عمرہ اگر ریا اور دکھلاوا آگے اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہو۔ اس پر آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی ضروری ہے۔ اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو جہاد جیسا بڑا عمل بھی اللہ ضائع فرما دیتے ہیں، جہاد جیسا بڑا عمل بھی اللہ ضائع فرما دیتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر صحابہ کرام کو شکست ہو رہی تھی تو پریشان ہیں، اچانک ایک نقاب پوش آدمی آتا ہے اور نقاب کے اندر گھوڑے پر سوار آ کر کافروں کی صف میں گھس جاتا ہے اور کافروں کو مار مار کے پیچھے بھگا دیتا ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اور یہ کون ہے جو فرشتہ بن کر ہمارے سامنے آ گیا، اور خوش ہو رہے ہیں۔ اس آدمی کو زخم لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ آدمی جہنم میں جائے گا، یہ آدمی جہنم میں جائے گا، جو گویا کہ فرشتے کی شکل میں آیا تھا، اچانک آیا اور مسلمانوں کو فتح دلوا دی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گا۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ عمل اس کا جنتیوں والا ہے، جہاد کر رہا ہے، ہمیں فتح دلوا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات تو یقیناً سچی ہے، دیکھتے ہیں یہ جہنم میں کیسے جائے گا۔ اب لڑتے لڑتے اس کو زخم لگا، جب زخم لگا لوگ اس کو خیمے میں اٹھا کے لائے، اس کو تسلیہ دے رہے ہیں کہ مبارک ہو تم شہید ہونے والے ہو، مبارک ہو تم نے ہمیں فتح دلوائی۔ تو اس نے کہا کیسی مبارک اور کیسی شہادت، میں نے تو دیکھا میری برادری اور قوم کے لوگ لڑ رہے تھے، وہ شکست کھا رہے تھے، میں تو ان کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، میں کوئی جذبہ جہاد کے شوق سے نہیں آیا تھا، میں تو قوم اور برادری کی تعاون مدد کے لیے آیا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے نیزہ لیا، اپنے پیٹ میں گھونپ کے خودکشی کر لی، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی کہ جہنم میں جائے گا۔ اب عمل کتنا بڑا، لیکن عمل کے اندر نیت فساد تھی، نیت قوم برادری کا تعاون تھا، نیت اللہ اور اس کے نبی کے کلمے کو بلند کرنا نہیں تھا، نیت کے اندر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں تھا، نیت میں کھوٹ تھا، اللہ نے اتنا بڑا عمل ضائع کر دیا، جہنم کا حقدار بن گیا۔
تو نمبر ایک شرط کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے وہ نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ پایا جانا ضروری ہے۔ آپ بجائے 3 کے مغرب میں 5 رکعتیں پڑھ لیں اور کہیں کہ 5 تو ہیں، 2 سجدے زیادہ کیے، 2 رکوع زیادہ کیے، تلاوت کی ہے، اللہ کے یہاں یہ نماز مردود ہے۔ آپ جو ہیں فجر کی 2 سنتوں کے بجائے 3 پڑھ لیں اور کہیں کہ 1 رکعت میں نے زیادہ تو کی ہے، وہ زیادہ کی ہے لیکن شریعت کے خلاف کی ہے، اللہ کے یہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی، نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تو ہر عمل میں دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ کیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک طریقہ تلاش کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2 چیزیں اپنے پلوں سے باندھ لیں کہ ہر عمل میں اخلاص پیدا کر لیں، اور عمل کرنا جب شروع کریں تو اس میں دیکھ لیا کریں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کام کیسے کیا ہے، میرے نبی کا اس میں طریقہ اور عمل کیا تھا، تب تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ باعث اجر و ثواب بن جائے گا، ورنہ وہ باعث وبال اور باعث نقصان بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے تو تمام اعمال اور اخلاق کی بالکل بے روح کے ہیں، ضائع ہیں۔ جن کی شکل و صورت تو بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ جو انگریز یا غیر مسلم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں آخرت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ البتہ دنیا میں چونکہ ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور ظاہری اعتبار سے ان کے اعمال نیک ہوتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کا عدل اور انصاف ہے کہ اللہ ان کی اس بھلائی کو بھی ضائع نہیں کرتا، اللہ دنیا میں ان کا بدلہ دیتا ہے، عزت ہوتی ہے، لوگ ان کو میڈلز دیتے ہیں، نوبل پرائز دیے جاتے ہیں، ان کو صحت مل جاتی ہے، تندرستی مل جاتی ہے، طرح طرح کی نعمت اللہ عطا کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوتا، ان کی آخرت داؤں پر لگ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو شخص صرف دنیا کی زندگی اور دنیا ہی کی رونقوں کا ارادہ رکھتا ہے تو ہم اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کی آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں دوزخ کی آگ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور بہت ساری روایات ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی بقدر اس کی نیتوں جو ہیں وہ نیت کی اس کا جو عمل ہے نیت کی بقدر ہوتا ہے، جیسی اس کے اندر نیت ہوگی اللہ ویسا ساجر عطا فرما دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مومن جو بھی کام کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی کچھ بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، اور کافر چونکہ آخرت کی فکر ہی نہیں رکھتا اس لیے اس کا حساب دنیا ہی میں اللہ چکتا دیتے ہیں، اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا کی دولت، عزت، صحت، راحت کے شکل میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تشریف لائے تو سارے گھر میں چند گنی ہوئی چیزیں تھیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بھی وسعت عطا فرما دیں، کیونکہ ہم فارس والوں کو، ایران والوں کو دیکھتے ہیں وہ دنیا میں بڑی وسعت اور فراخی میں ہیں، حالانکہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تکیہ لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، حضرت عمر کی الفاظ سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے عمر تم اب تک اس خیال میں پڑے ہو کہ اللہ نے ان کو اتنا دے دیا ہمیں کچھ نہیں دیا؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں عطا کر دیتے ہیں، جن کی نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں عطا کر دیتے ہیں، ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ملا ہے، اس سے اس غم اور صدمے میں نہ پڑ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ جب انسان حشر کے میدان میں ہوگا اللہ تعالیٰ دکھیاروں کو، پریشانوں کو ایک ایک سے اللہ پوچھے گا، جو دنیا کے اندر میرے بندے تو دنیا میں مجھ سے راضی تھا، کوئی پریشانی
کوئی غم اللہ کا ایک دفعہ سوال کرنے انسان کے سارے غم بھلا دے گا۔ انسان تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں مجھے کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کاش کہ مجھے ذبح کر دیا جاتا، جو اللہ ان آزمائشوں کے بدلے میں مجھے یہاں آخرت کے اندر عطا فرما رہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بھی وسعت نہیں مانگی۔ اللہم ارزقنی علی محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بقدر گزارا عطا فرما۔ یہ دعا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بتایا نہیں تھا کہ حضرت فاطمہ تو غلام لینے آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات دے کے بھیج دیا۔ ہمیشہ کہ اللہ کے ہاں دنیا کی زندگی بہت ناپائیدار ہے، عارضی ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں، سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیشہ آخرت کی طرف انسان کی توجہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس شخص کی نیت اپنے عمل میں طلب آخرت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ جس شخص کی نیت یہ ہو دنیا میں کہ میں آخرت کماؤں، اللہ تعالیٰ دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس شخص کی نیت طلب دنیا کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کے سامنے کر دیتے ہیں کہ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی اس کی ہوس پوری نہیں ہوتی، وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک ضرورت پوری ہوتی ہے تو اللہ دوسری سامنے کر دیتا ہے، بے شمار فکریں اس کو لگ جاتی ہیں، اور ملتا صرف وہی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ رکھا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ایک چیز مل جائے دوسری کی تمنا، دوسری مل جائے تیسری کی تمنا، ہوس بڑھتی جاتی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی، اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، تمنائیں لالچیں ختم نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی نعمتوں پر بریک لگانی پڑے گی۔ اللہ دے دینا جتنا، وہاں بریک لگا لے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ میرا گھر کا سرکل بھی چل پڑا، یا اللہ تو نے مجھے فرما بردار اولاد بھی دے دی، یا اللہ اچھا خاندان کنبہ قبیلہ بھی دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے اپنا گھر بھی تو نے عطا کر دیا۔ آگے اللہ دے تو اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر مزید کی طمع لالچ حرص رکھیں گے نا، زندگی کا سکون کھو دیں گے، نیندیں غارت ہو جاتی ہیں، زندگی کا سکون چھن جاتا ہے۔ ہاں اللہ سے فراوانیاں آسانیاں ضرور مانگے، عزت کی سہولت والی روزی ضرور مانگے، لیکن اللہ جب دینا شروع کر دے پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے قناعت بھی مانگے، صبر بھی مانگے کہ اللہ ہمیں اس پر جو تو دیتا جائے اس کے اوپر رضا بھی عطا فرما، اپنی رضا بھی عطا فرما۔ یہ نسخہ ہے وہ اپنے چین اور سکون کے حصول کے لیے۔ تو بہرحال اس کا بھی ہمیں جو خیال کر لینا چاہیے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام کو حکم کیا گیا کہ آپ کی قوم میں سے باقی لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے مگر جو لا چکے ہیں، اور آپ غمگین نہ ہوں جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بنائیے۔ یہاں پر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ میں کچھ اس کی طرف آپ لوگوں کو اشارے کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 1350 سال کی زندگی عطا کی، 1350 سال کی۔ 950 سال وہ قوم کو دعوت دینے میں گزار دیے، اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ اور کیسی دعوت دی؟ خود کہہ رہے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے پاس دن میں بھی گیا رات میں بھی گیا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی ان کو تیری طرف بلاتا وہ بھاگ جاتے تھے۔ کلما دعوتم جب بھی میں بلاتا بھاگ جاتے، اور کیا کرتے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں، آنکھوں پر ہاتھ، کہ نہ تو نوح کو دیکھ سکیں اور نہ ہی نوح کی آواز ہمارے کان میں پڑے۔ اب یا اللہ یہ بس ہو گئی ہے، انہوں نے بڑا ستا دیا ہے، اب تو ان کی پکڑ فرما۔ تو آخر کار نوح علیہ السلام نے بد دعا کر ڈالی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضل عبادک، اگر تو چھوڑے گا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ گنہگاروں کو پیدا کریں گے، کافر ہیں ان کی اولادیں بھی کافر ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس وقت کشتی کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، تو کوئی بھی کشتی بنانا نہیں جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جنہوں نے کشتی کے بنانے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، ساری ضرورتیں، سارا سامان انہیں مہیا کیا اور سال کی لکڑی سے یہ کشتی تیار کی گئی۔ بعض تاریخی روایات میں ہیں یہ 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی اور 3 منزلہ جہاز تھا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ابتدا کی ہے۔ بلکہ علامہ شمس الدین ذہبی نے تو لکھا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی صنعتیں ایجاد ہوئی ہیں، جتنی بھی انوینشنز ہیں، ایجادات ہیں، ان سب کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ رکھی ہے۔ جتنے بھی جہاز ہیں، جتنا بھی جو ہے وہ یہ ہے شپس ہیں، یہ ہمارے زمین پر چلنے والے ہیں، اڑنے والے ہیں، ان سب پر پہیہ لگا ہوا ہے، اور پہیے کی بنیاد وہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے ذریعے رکھوائی جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی۔ اسی سے جو ہے وہ آگے چلنے کا اور بڑھنے کا تصور پیدا ہوا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی۔ جب کشتی بناتے تھے تو ان کی قوم کے سردار ان کو دیکھتے اور پوچھا کرتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو قوم کے لوگ مذاق اڑاتے کہ یہاں تو پینے کا پانی نہیں ہے، یہاں قحط ہے، اور یہ نوح بزرگ جو ہیں وہ کشتی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک واقعہ اور ذکر کر دوں مجھے جو یاد آئی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتنی لمبی زندگی پائی ہے، 1350 سال، 950 سال لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے میں گزار دی۔ جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو آ کر سوال کیا کیف وجدت الحیاۃ، اے نوح زندگی کو کیسا پایا ہے، ساری زندگی کیسی لگی؟ فرمانے لگے مثل الغرفہ، ایک کمرے کی طرح پایا، بند کمرہ تھا، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے گزر گیا، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے گزر گیا۔ یہی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں یاد ہی نہیں کہ بچپنا کیسے گزر گیا، جوانیاں کا کیسے ہماری گزر چکی ہیں، بڑی عمر میں داخل ہو چکے، تو زندگی ایسا ہی ہے، لمحہ بھر میں گزر جاتی ہے، پتہ بھی کوئی نہیں چلتا۔ ہاں، وہ زندگی بڑی اچھی ہے جو اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزر جائے، یہ قیمتی سرمایہ ہے جو انسان کی دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی چمکاتا ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت اتنا لمبا وقت گزارنے کے بعد بھی فرما رہی ہے کہ میں نے جو وقت گزارا ہے وہ ایک بند کمرے میں جیسے داخل ہوا تھا اور دوسرے سے گزر گیا، اس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے۔ تو بہرحال نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ کشتی بناتے رہے، اور کشتی بنانے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم مذاق اڑاتی رہی۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مذاق نہ اڑاؤ، تمہیں عنقریب اس کا انجام پتہ چل جائے گا، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کشتی بن گئی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، کہ جب عذاب آئے گا تو زمین سے ہر جگہ سے پانی بلند ہوگا، ہر جگہ سے پانی نکلے گا، یہاں تک کہ جو گھروں میں تنور ہیں، روٹیاں پکانے والے، ان سے بھی پانی نکلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا، پانی ابلنے لگا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں جو تندور تھا وہاں سے بھی پانی نکلنے لگا ہے۔ تو جب پانی نکلنا شروع ہوا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان کو حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ چنانچہ سارے لوگ کشتی کے اندر سوار ہونا شروع ہوئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اہل و عیال بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کا ایک بیٹا کنعان تھا، کنعان بیٹا تھا، یہ کشتی کے اندر سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی کہ بیٹا کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، غرق ہو جاؤ گے۔ تو یہ لڑکا جو تھا یہ اصل میں گویا کہ آپ کہہ لیں کہ منافق تھا، ان کا بیٹا۔ یہ حضرت نوح کے سامنے ایسے رہتا کہ ایمان والا ہے، لیکن کافروں کے ساتھ ساز باز کر کے رکھتا تھا، اور کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور غلط صحبت تھی۔ اور آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ انسان کو بگاڑنے میں سب سے زیادہ جو اہم قدم ہوتا ہے وہ غلط سنگتوں، غلط صحبتوں کا ہوتا ہے۔ حضرت لوط کی بیوی غلط لوگوں کے ساتھ اٹھی بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت نہیں دی۔
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان غلط لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہدایت کوئی نہیں دی۔ تو ہر چیز اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ بیٹا جو ہے وہ کسی طرح سے وہ نہیں آیا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وحال بینہم الموج، ایک موج بیچ میں آئی اور وہ اس کو غرق کر کے لے گئی، غرق کر کے لے گئی۔ یوں جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر جتنے مسلمان تھے ان کو بھی بٹھایا اور جانوروں کے جوڑوں جوڑوں کو بٹھایا، جانوروں کے جوڑوں جوڑوں کو بٹھایا۔ یہ کشتی تقریباً 6 ماہ تک یہ پانی میں سفر کرتی رہی، تیرتی رہی، اور جودی پہاڑ جو تھا، جودی پہاڑ یہاں پر آ کر یہ ٹھہری ہے 10 محرم الحرام کو، 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ کے پاس آ کر یہ ٹھہری۔ عراق میں یہ پہاڑ ہے، یہاں آ کر اس نے ٹھہراؤ کیا ہے۔ جب یہ چلتے چلتے بیت اللہ کے پاس پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بلند کر دیا، غرق سے بچا لیا تھا۔ اس کشتی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جناب جو ہے پھر جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر پھر عاشورہ کا روزہ رکھا، اور کشتی میں جتنے آدمی تھے سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نجات عطا کی ہے۔ اس وجہ سے عاشورہ کے روزے کے بڑے فضائل ہیں۔ عاشورہ کے روزے کے 10 وجوہات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے، حضرت آدم کی توبہ 10 عاشورہ کو قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 عاشورہ کو یہ پار لگی ہے، حضرت ادریس کو 10 عاشورہ کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا ہے، حضرت یوسف کو جو جیل خانے سے نجات ملی ہے 10 عاشورہ کو، بادشاہ 10 عاشورہ کو، حضرت موسیٰ کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات 10 عاشورہ کو، حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے وہ 10 عاشورہ کو، حضرت سلیمان کو جو کل دنیا کے بادشاہت عطا کی تھی 10 عاشورہ کو۔ تو 10 عاشورہ کو بڑے بڑے واقعات پیش آئے تھے، جس وجہ سے 10 عاشورہ کی اہمیت اور وقت وہ زیادہ بڑھا دی گئی تھی۔ تو بہرحال یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، غرق ہو گیا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ سے کہا کہ اللہ ان ابنی من اہلک، کہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ حق پر ہیں، آپ کے گھر والوں کو نجات دوں گا۔ تو اللہ نے وحی اتاری، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ اگرچہ آپ کی حقیقی اولاد تھا، لیکن جب یہ آپ کے نقش قدم پر نہیں چلا، آپ پر ایمان لے کر نہیں آیا، تو گویا کہ آپ کا بیٹا نہیں رہا، یہ آپ کے اہل والوں میں نہیں رہا۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اس کے کام درست نہیں تھے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور آئندہ اس کے بارے میں مجھ سے دعا بھی نہ کیجیے گا، مجھ سے دعا بھی نہ کیجیے گا۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی رشتہ تھا اس کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا، جو ایمانی رشتہ تھا اس کا لحاظ اور پاس رکھا ہے۔ یہاں سے ہی مومن اور کافر کے درمیان اگرچہ قرابت داری ہو، مگر دینی اجتماعات اور معاملات میں اس رشتے کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ مربت میں آ کر اگر ہمارے جان پہچان تعلق والے وہ کافر ہیں تو ہمیں ان کی غیر مذہبی یا ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کا حقیقی بیٹا ہے لیکن آپ کے نقش قدم پر نہیں چلا تو یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، جہنمی ہے، تو جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم فرما رہے ہیں یہاں پر، اور یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ کوئی شخص کتنا ہی عالی نسب کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے بزرگ کی اولاد کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کیوں نہ ہو، اگر وہ مومن نہیں ہے تو دینی معاملات میں اس کے اس حسب نسب کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اس کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اس سے ان معاملات میں کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں آج کل بس یہی ہو گیا، حسب نسب ان چیزوں کو دیکھ کر وہ ہم اپنے دین کا بھی بیڑا غرق کر بیٹھتے ہوتے ہیں۔
تو بہرحال ان چیزوں کو یہاں پر ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ذکر اس کے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے چل کر یہ حضرت ہود علیہ السلام جن کے نام پہ سورہ ہود ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام کے حالات اور واقعات ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جو دعوت دین اپنی قوم کے سامنے پیش کی تھی، اس کے 3 بنیادی اصول تھے۔ ایک تو توحید کی دعوت دی، ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو لائق عبادت نہ سمجھنا، کسی کو لائق عبادت نہ سمجھنا، توحید کی دعوت دی۔ دوسرے، یہ جو دعوت توحید لے کر آیا ہوں اس کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر رکھی ہے۔ اے لوگو یہ سوچو، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میرے حالات تمہارے سامنے ہیں، یہ اتنی محنت مشقت میں کیوں برداشت کر رہا ہوں؟ تم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے سب کچھ میں برداشت کر رہا ہوں۔ تو قرآن کریم میں ہر نبی نے یہی بات کہی کہ میں تم سے جو اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، میں ہماری زندگیاں تمہارے سامنے ہیں، سب تمہارے سامنے چیزیں موجود ہیں، ہم تم سے کسی اجر کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، پھر کیوں ہم پر ایمان لے کر نہیں آتے؟ اور تیسری بات یہاں پر یہ فرمائی کہ اپنی پچھلی زندگی میں جو کفر و گناہ تم کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے اور آئندہ توبہ کے قبول فرما لیں گے، آئندہ توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی ان باتوں کے جواب میں وہی جاہلانہ روش، انہوں نے کہا آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیں، صرف زبانی باتوں سے بات نہیں چلے گی، ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو سن لو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں اللہ کے سوا تمہارے سارے معبودوں سے بیزار ہوں، اور اب تم اور تمہارے بت سب مل کر میرے خلاف گھات بھی لگا لینا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اپنی رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم والوں کو یہ حال سنا دیے، قوم والوں کو ان چیزوں کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قوم ہود کو ہلاک کرنے کا اور قوم ہود والوں کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے مکانات میں رہا کرتے تھے، طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، طوفان نے ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور ان کے درختوں کو اکھاڑ دیا۔ درختوں کو اکھاڑنے کے بعد یہ ان کو ہواؤں میں اڑایا، بڑے بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے، ان کو ہواؤں میں اڑایا اور آپس میں ہوا میں ٹکرتے ٹکرتے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرے کھاتے کھاتے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پر ہوا کا عذاب ان قوم والوں پر مسلط کیا گیا اور اس عذاب نے جو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت کو ختم کر دیا۔ یہاں پر یہ مختصر سا میں نے ذکر کر دیا، انشاءاللہ جب اس کا موقع آئے گا تو تفصیل کے ساتھ پھر اس کو ذکر کریں گے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ بھی قوم سمود کی طرف نبی بن کر آئے تھے، انہوں نے بھی قوم والوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو قوم کے لوگوں نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں۔ آپ صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تم کو تمہاری مرضی کا معجزہ دکھا دوں اور پھر بھی تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا ہم تمہارا کہنا مانیں گے، اور فلاں تاریخ کو ہر سال شہر میں ہم جب جاتے ہیں بتوں کو اچھی طرح سے ہم آراستہ زیر واسطہ کرتے ہیں، اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگو، ہم اپنے خداؤں سے اپنا مطلب مانگیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں، تم اپنے خداؤں سے مانگنا، میں اپنے خدا سے مانگ لوں گا۔
تو عید والے دن یہ شہر میں جمع ہوئے تو حضرت صالح کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی پہنچے۔ انہوں نے اپنے بتوں کو تیار کر کے ان سے اپنی حاجتیں مانگنا شروع کر دی، لیکن بت ظاہر ہے کس کی حاجتیں کہاں پوری کر سکتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں تمہارے بت کتنے قدرت رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بہت کچھ مانگا لیکن بت نے کچھ نہ دیا تو عاجز آ کر بیٹھ گئے۔ اب صالح علیہ السلام کی باری تھی۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اللہ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا لوگوں نے کہ یہ جو پہاڑ ہے سامنے، آپ اپنے رب سے دعا کریں یہاں سے ایک اونٹنی نکلے جو گابن ہو اور اونٹنی پہاڑ سے نکلتے ہی بچے کو بھی پیدا کر دے، یہ اللہ سے دعا مانگو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسی اونٹنی کی جو کہ گابن ہو، 10 ماہ کی امید سے ہو اور پیدا ہو کر بچے کو جنم دے، ایسی اونٹنی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا پر پہاڑ کو پھاڑا اور پہاڑ سے ایسی ہی اونٹنی نمودار ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے جہاں سے یہ اونٹنی نکلی تھی، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر جو ہے وہ قوم سمود کے سرداروں کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک معجزہ ظاہر کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ایک نشانی زمین پر چھوڑ دی ہے، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ایمان لے کر آؤ اور اس کو ذرا برابر نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس ماجرے کو جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے تو چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ ان چند میں علماء نے لکھا تقریباً 6000 لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر ایمان، ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، اور کچھ بدبخت تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لے کر نہیں آئے، اپنے وعدوں سے پھر گئے اور جو ہے وہ اس تاک میں لگ گئے کہ کس طرح سے ہم صالح کو نقصان پہنچائیں اور اس کی اونٹنی کو قتل کر دیں اور صالح کا جو ہے وہ پتہ دنیا سے صاف کر دیں۔ لیکن صالح علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو چھوڑیں گے کوئی نہیں۔ اور یہ اونٹنی بہت بڑے جسم والی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں سمود کے شہروں میں جب وہاں گیا تو اس اونٹنی کی شہرت کو جہاں یہ جاتی تھی بیٹھتی تھی سنا تو گیا تو میں نے اس کی جگہ کو ناپا، وہ 60 گز تھی، 60 گز کے اندر یہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرما رہے ہیں نا هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک علامت اور پہچان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کے پانی پینے کی ہوا یہ اونٹنی جہاں بھی جاتی سارا پانی پی جاتی تھی، جس چراگاہ میں جاتی سارا چارہ کھا جاتی تھی، جہاں جاتی سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو قوم کے لوگوں نے حضرت صالح سے کہا کہ آپ ایسا کریں باریاں طے کر لیں، ایک دن ہمارے جانوروں کی باری ہوگی، ایک دن آپ کے اونٹنی کی باری ہوگی۔ چنانچہ یہ جب اونٹنی آتی ہے سارے جانور اس سے بھاگ جاتے ہیں، سارے جانور خوف کھا کے وہ چارہ بھی نہیں کھا پاتے، جب چارہ نہیں کھاتے تو دودھ بھی نہیں دے پاتے، لہٰذا آپ جو ہیں وہ اونٹنی کی باری طے کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم والوں کی بات مان لی اور اونٹنی کی باری طے کر دی۔ اب اونٹنی کی باری پر بھی لوگ راضی نہ ہوئے، کچھ مدت تو اسی طرح گزرتے رہی، صالح علیہ السلام نے ان کے چرنے پانی کی باری طے کر دی، لیکن اس کے اوپر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ جمع نہیں ہوئے۔ شہر والے جو جانوروں کو شوق رکھتے تھے، جنہوں نے جانور پال رکھے تھے، ان پر یہ بڑا شاق تھا کہ حضرت صالح کی اونٹنی سارا پانی پی جائے، سارا چارہ کھا جائے اور ہمارے جانور بھوکے پیاسے واپس آ جائیں، لیکن وعدہ کر چکے تھے، وعدہ توڑنے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان میں ایک آدمی تھا بدبخت قدار بن سالف،
یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، زبان دراز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی نافرمانی اور بد زبانی کی وجہ سے اس کو ایک عورت کے اوپر عاشق بنا دیا، ایک بے حیا فاحش عورت پر عاشق ہوا، اور اس عورت کے اور بھی بہت سارے دوست تھے، اور یہ برائی کی کرنے والی عورت تھی، تو کردار بھی اس کی طرف مائل تھا۔ اس عورت کے جانور بھی بہت سارے تھے، اس عورت کے اونٹ تھیں، بکریاں تھیں۔ یہ عورت بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے تنگ تھی، تو اس عورت نے کردار سے کہا کہ اگر تو تم اس اونٹنی کو کاٹ دو، اس اونٹنی کو مار دو، تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، عمر بھر ہم ہنسی خوشی رہیں گے۔ اس بدکار عورت نے کردار بن سالف کو لالچ دی، لالچ میں آ کر یہ مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہوا یہ کردار بن سالف اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پہ ناکہ لگا کے بیٹھ گیا، اور جب اونٹنی آئی ہے تو اس نے اونٹنی کو تیر مارا، اونٹنی وہاں سے بھاگی ہے، انہوں نے اس کو پھر پکڑ لیا، اونٹنی نے شور مچایا، انہوں نے پھر تلواروں سے وار کیا، آخر کار اس ملعون بدبخت کردار بن سالف نے تلواروں کے وار سے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا۔ جب اس کی ٹانگوں پہ تلواریں لگی ہیں، اونٹنی زمین پر گری ہے، تو اس نے چنگھاڑ ماری، وہ تو مر گئی۔ اور پھر ان بدبختوں نے اس کے اوپر بس نہیں کیا، بلکہ یہ جب لوگوں نے سنا کہ صالح کی اونٹنی تو وہ قتل کر دی گئی ہے، تو سب شہر والوں نے خوش ہو کر اس کے گوشت کو بانٹا، پکایا، اپنے اپنے گھروں میں رہ گئے۔ اونٹنی کا جو بچہ تھا، جب اس نے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی تو ماں کی حالت دیکھ کر وہ پہاڑ پر بھاگ گئی، اور اسی پہاڑ پہ جہاں سے آئی تھی وہیں پہ جا کر وہ بچہ بھی جو ہے وہ چلا گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو یہ خبر ملی ہے کہ اونٹنی کو تو انہوں نے ذبح کر دیا، تو حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے نکلے ہیں، اور شہر والوں سے کہا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے، اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے، میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں واپس لے آؤ، اس کو خوش رکھو تاکہ تم پروردگار کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن کردار اور اس کے دوسرے دوستوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور اس حقیقت کو نہیں سمجھا، تو صالح علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ اونٹنی کو لینے کے لیے پہاڑ پہ چلے ہیں۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی، تو وہ پھر پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی، تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے واپس آئے، لوگوں سے آ کر کہنے لگے تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے، اس اونٹنی کے بچے نے 3 آوازیں نکالی ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم کو 3 دن میں ہلاک کر دیا جائے گا، خدا کے عذاب سے تم 3 دن کے اندر تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ کر دیے جائیں گے، تیسرے دن سیاہ کر دیے جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی کو قتل کیا تھا، جب جمعرات کو یہ لوگ اٹھے ہیں تو سب کافروں کے منہ زرد تھے، پھر سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہا کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ذکر کی ہے کہ اس شہر کے اندر یہ 9 آدمی تھے، بڑے فسادی 9 آدمی تھے۔ انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ ہم رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے، اور صالح علیہ السلام کے برا اور قوم سے کہہ دیں گے ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے صالح کو قتل کیا ہے، اور اگر صالح علیہ السلام نبی ہیں تو ہمارے ہاتھ نہیں لگیں گے۔ تو اسی ارادے سے وہ وہاں پہ گئے ان کے گھر۔ راستے میں فرشتوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع کر دی، اور فرشتوں نے پتھر گرا کے سب کو وہ مار دیا۔ یہ لوگ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس ہے۔ بہرحال بہت سارے واقعات یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کی کوششیں لوگوں نے کی ہیں، خفیہ بھی، یہ عذاب آنے کے بعد بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہ ہمیشہ بچا لیا۔ یہ جو کردار بن سالف تھا، اس کے جتنے بھی دوست تھے، باقی جب یہ صبح کو اٹھے ہیں تو سب کے منہ سرخ ہو چکے تھے، اور کردار وغیرہ کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، تو شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہ چڑھائے اور آپ کے گھر والوں کو گھیرے میں لے لیا، اور کہنے لگے تم نے اونٹنیوں کے عوض میں ہمارے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اور اب بدلے کے اندر ہم تم کو قتل کریں گے۔
صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں نے ان کو نہیں مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ پھر جو ہے جب یہ ہفتے کی صبح کو یہ لوگ بیدار ہوئے ہیں تو سب کے منہ کالے ہو چکے تھے اور سب غم اور پریشانی کے عالم میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جنہوں نے چیخ ماری ہے، اور اس چیخ سے پہاڑ بھی کانپے ہیں، تیز آندھیاں بھی چلی ہیں، اور یہ اپنے بلند و بالا مکانات کے اندر وہیں پہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہ لوگ تھے، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جانے والے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے ہلاک کر دیا، طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو یہاں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، چند فرشتے ان کے پاس آئے اولاد کی خوشخبری لے کے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی، اولاد کی تمنا بہت زیادہ تھی، دونوں کا بڑھاپا بھی تھا، بظاہر اولاد کی امید بھی نہیں تھی۔ تو فرشتے آئے اور نرینہ اولاد کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق نام کا بیٹا دیں گے، پھر وہ زندہ رہیں گے، ان کی اولاد ہوگی یعقوب، وہ بھی نبی ہوں گے۔ یہ فرشتے چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں یہ مہمان نوازی کا بہت زیادہ رواج تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی کوئی گھر میں مہمان آتا تو جو کچھ ہوتا تھا گھر میں پیش کر دیا جاتا تھا، اور کھلانے پلانے کے لیے وہ حاضر کر دیا جاتا تھا۔ جب فرشتوں کے سامنے یہ پیش کیا ہے تو فرشتوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت ابراہیم گھبرا گئے، پتہ نہیں کون ہے، کہ ہاتھ نہ لگانا دشمنوں کی علامت ہے، ہاتھ نہ لگانا، نہ کھانا، یہ اچھا شگون نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، اللہ تمہیں اولاد دیں گے، اور ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اسرائیلیات میں آتا ہے۔ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کون ہے جس کے نام کے ساتھ میں شروع کروں۔ حضرت ابراہیم نے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری زندگی سے رزق نہیں روکا، اور تم نے ایک نوالا بھی اس سے روک لیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم دوڑے ہیں اور واپس بلایا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے آپ نے کیوں اٹھا دیا اور اب کیوں بلا رہے ہیں؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ اس کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلانے پلانے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلانے پلانے کا حکم دیا۔ ان آیات میں یہ جو آیات ہیں 169 نمبر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ مہمانی کے آداب بتا رہے ہیں، مہمانی کے آداب بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ جب فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے سلام کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا جب ہم کسی کے ہاں جائیں تو سلام کرنا یہ سنت انبیاء ہے، ہر نبی کی سنت ہے۔ دوسرا یہاں پر مہمان نوازی کے کچھ آداب بھی ذکر ہو گئے، مہمان نوازی کے آداب کیا ہیں۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ مہمان جب گھر میں آئے تو جو کچھ میسر ہو اس کے سامنے جلدی سے پیش کر دیا جائے، تاکہ وہ انتظار کے اندر یا چلا نہ جائے یا بیچارہ سوچتا ہی نہ رہے۔ تو جو چیز گھر میں حاضر ہو وہ مہمان کے سامنے پیش کر دی جائے۔ نمبر 2، یہاں اس آیات میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہمان کے لیے بہت زیادہ تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے، آسانی سے جو میسر ہو وہ لے کر آ جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے پاس گائیں، بیل، بکریاں تھیں، بچڑے تھے، انہوں نے فوراً بچڑا ذبح کروایا اور بھون بھان کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتائی جا رہی ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ مہمان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مہمانوں کے سامنے جو چیز پیش کی جائے اس کو قبول کر لیا جائے، کھانے کو دل چاہے نہ چاہے۔ مہمان کو چاہیے کہ جیسے فرشتوں نے دل نہیں چاہ رہا تھا
تو پھر بھی یہاں پر یہ کر لینا چاہیے کہ انسان میزبان کی خاطر وہ 1-2 لقمہ لے لے، یا اس کو بتا دے کہ میرا ان چیزوں سے پرہیز ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے مہمان کے آداب کے اندر کہ مہمان کو بندہ میزبان دیکھتا نہ رہے، یعنی میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے لقموں کو نہ دیکھتا رہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ہشام بن عبد الملک کے دسترخوان پر ایک دیہاتی بیٹھ گیا، تو وہ دیہاتی کھانے لگا لقمے بنا بنا کے، تو امیر المؤمنین ہشام کہنے لگے کہ یہ تم کیسے کھا رہے ہو، اور تمہارے لقموں میں بال ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، اس کے لقمے میں کوئی بال آ گیا تھا، تو یہ کہنے لگا تم کیسے کھا رہے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا؟ تو دیہاتی یہ کہہ کر اٹھ گیا کہ آپ مجھے کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میرے لقموں کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے دسترخوان سے نہیں کھاتا۔ تو بہرحال جو ہے وہ یہ کچھ یہاں پر آداب بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور مدین والوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ مدین والے یہ کیسے سرکش قسم کے لوگ تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کے دینے کے پیمانے اور تھے، لینے کے پیمانے اور تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے کئی مرتبہ ان کو سمجھانا چاہا، کئی مرتبہ ان کو سکھانا چاہا کہ اپنے اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مطففین کا ترجمہ ہے ہر آدمی جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو صحیح سے پورا نہ کرنا ناپ تول میں کمی ہے۔ جن لوگوں کو گھروں کے اندر ذمہ داریاں دی گئی ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا ناپ تول میں کمی ہے۔ جن لوگوں کو آفیسز کے اندر ذمہ داریاں دی گئی ہیں 8 بجے سے لے کے آپ 4 بجے تک کا ٹائم ہمیں دے چکے ہیں، اس وقت میں کوئی اور کام کرنا یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت اس میں آتا ہے، ظہر کی نماز میں 4 سنتیں، 4 فرض اور 2 سنتیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، مزید نوافل کی اجازت اگر آفس والوں کی طرف سے نہیں ہے یا انہوں نے کوئی ٹائم نہیں طے کر رکھا تو مزید نوافل یا قرآن کریم کی تلاوت کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ آفس والوں کا حق ادا کرنا واجب ہے اور نوافل اور تلاوت کا کرنا مستحب ہے۔ تو واجب اور جب مستحب کا مقابلہ ہو جائے تو واجب کو ترجیح دی جائے گی، واجب کو جو ہے وہ اپنایا جائے گا، مستحبات اور سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو بہرحال جو اسی طرح سے ایک آدمی کو مشورے سے متعلق کچھ کہا گیا، اگر صحیح سے مشورہ نہیں دے رہا تو وہ مطففین ناپ تول کی کمی والے زمرے میں آتا ہے۔ تو بہت ساری اس کی چیزیں میرٹ پہ نہ لے کے آنا، کسی کو میرٹ کی وجہ سے آگے نہ بڑھانا، یہ بھی ناپ تول کی کمی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بہرحال ناپ تول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا اور انہیں طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر بڑھا دیا۔ سورہ ہود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شیبتنی سورۃ الہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے داڑھی مبارک میں جب چند سفید بال آئے تو سورہ ہود میں یہ آیت تھی فاستقم کما امرت، اے نبی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر قائم دائم رہیے، ڈٹے رہیے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے شیبتنی سورۃ الہود، مجھے تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ الاستقامۃ فوق الف الکرام، علماء نے لکھا ہے کہ کسی کام کے اندر مداومت، استقامت یہ 1000 کرامتوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ کیا مطلب استقامت کا؟ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم بس اوقات یہ کرتے ہیں کہ ایک کام اپنی زندگی میں شروع کیا، جذبات میں آ کے ایک ہی دن میں 20 رکعتیں پڑھ دیں، 30 نوافل پڑھ دیے، 6 پارے مکمل کر دیے، وہ وقت ختم، ہماری نیکی بھی ختم۔ یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ جذبات میں آئے بہت سارا مال خرچ کر دیا، یہ بنوا دیا وہ بنوا دیا، پھر سارا سال چھٹی۔ اللہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کام کرو، خیر العمل ما قل ودل، اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا 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 ہو، آہستہ آہستہ ہو، لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ انسان روزانہ 2 نفل کا اہتمام کر لے بنسبت اس کے کہ کسی دن وہ 100 نفل پڑھ لے۔ انسان روزانہ وہ 1 رکوع کا اہتمام کر لے، یہ بہت بڑی کرامت ہے بنسبت کہ رمضان میں روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کر لے۔ انسان روزانہ ایک تسبیح کا اہتمام کر لے بنسبت اس بات کے کہ وہ رمضان میں وہ ہزارہ تسبیحات پھیرتا رہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سورہ ہود کا جو اصل خلاصہ وہ یہ فرما رہے ہیں وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہیے، اس کے اوپر ڈٹ جائیے۔
تو اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہوا ہے الاستقامت فوق الف الکرامہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں استقامت 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا سورہ یوسف کا۔ آج آپ کو صرف میں 5-7 منٹ میں تھوڑا تھوڑا یہ سرسری سا خلاصہ بتا دوں، باقی انشاءاللہ کل اس کے اوپر 2 دن پھر ہم بات کریں گے۔ سورہ یوسف میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جو ہے یہ آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے اتاری ہے۔ آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے دین بھی ذکر کر دیا، دنیا بھی ذکر کر دی، توحید اور فقہ کا ذکر بھی کر دیا، سیرت اور تاریخ بھی ذکر کر دی، خوابوں کی تعبیریں بھی بتا دی، سیاست کیسے کرنی ہے وہ بھی سکھا دیا، حکومتیں کیسے چلانی ہے وہ بھی بتا دیا، انسانی نفسیات کے متعلق بھی ذکر کیا، معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی بتا دیں کہ ملکوں کو سنبھالنا ہے تو کیسے سنبھالا جائے گا، اور وہ عشق اور حسن کی داستانیں بھی ذکر کر دیں، اور زہد و تقوی پرہیزگاری کی مثالیں بھی بتا دیں، انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا، فرشتوں اور پرندوں کا بھی بتایا، جنات اور انسانوں کا بھی بتایا، شیاطین چوپاہوں کا بھی بتایا، تاجروں، بادشاہوں، عالم و جاہلوں کے حالات بھی بتائے، سیدھے راہ پہ چلنے والوں کا نیک انجام بھی بتایا، بری راہ پہ لگنے والوں کا انجام بد بھی بتایا۔ تو اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں بہت زیادہ یکسانیت تھی، مماثلت تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حالات اور یہ واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے ہیں۔ حضرت یوسف جیسے کیسے تھی؟ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا کو بھی ان کے بھائیوں نے، قبیلے والوں نے، قوم والوں نے نکال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے نکالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حسد کی وجہ سے نکالا۔ حضرت یوسف کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ آپ علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا، حضرت یوسف کو بھی چھوڑنا پڑا تھا مصر۔ حضرت یوسف بھی غار میں رہے کنویں میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار میں 3 دن روپوش رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنی پڑی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی۔ چل چل کے ان بھٹیوں سے گزر کر حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ایک سربراہ بن گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت مکہ کے سربراہ بن گئے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے یہاں پر واقعات جو پیش آئے ہیں۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.